السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زنیرہ سیف کے قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کے ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ لنچ ساتھ کریں۔ ایک ساتھ بہت سے میسیجز آئے تھے جنہوں نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ فائل کو ریڈ کرتی ہے مصروف سے انداز میں اس نے موبائل ٹیبل سے اٹھایا تھا اور سامنے کیا تھا، پھر بنا کوئی تاثر دیتے اسے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ بزی ہوں؟ ہاں یا نا میں جواب دینے کے بجائے یہ پالیسی اپنائی تھی۔ مس اینا، یہ فائل کاشف انکل کے پاس پہنچائیں اور انہیں بتا دیں کہ میں اپروو کر چکی ہوں۔ کل ہی سائٹ پر کام شروع کروا دیں، جبکہ تمام ورکرز کے ساتھ 1 گھنٹے بعد میری میٹنگ رکھ دیں۔ انٹرکام کے ذریعے اپنے والد کے سیکرٹری کو بلانے کے بعد اسے آرڈر دیا وہ سیدھی ہوئی تھی۔ جب کرن اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی، ستائش بھری نگاہ ڈالتی کرسی سنبھالی تھی۔ ویسے آفس انکل نے بہت اچھا ڈیکوریٹ کروایا، بالکل اپنی بیٹی کے شایان شان۔ مہروش کے ساتھ بیٹھتے ہی کرن نے تبصرہ کیا تھا جس میں مہروش کے ہونٹوں پر مسرت کھلی تھی۔ ہاں تو پھر کب کروا رہی ہو منگنی؟ مہروش اس کے پاس سے اٹھتے اپنی جگہ پر واپس بیٹھی تھی، سربراہی کرسی سنبھالتے انٹرکام پہ کافی منگوائی تھی اسی ہفتے۔ کرن نے ٹیک لگاتے مسلسل اس کے بلنک کرتے فون کو دیکھا تھا جسے وہ ایک نظر دیکھ کر اگنور کر چکی تھی۔ ڈنر پر کہیں باہر ملے؟ ایک دفعہ پھر کہیں پاس کی بلڈنگ سے موبائل کے سگنلز نے آسانی سے راستہ طے کیا تھا اور شادی موبائل کو الٹا کر دیا تھا۔ نظریں کافی کے کپ سے نکلتی بھاپ پر ڈالتے اس کی جانب گھمائی تھیں۔ اب تمہاری طرح جلدی تھوڑی کروں گی، ابھی بہت وقت ہے۔ کندھے اچکائے تھے شرارت سے۔ ہاں گڈ، میری طرح مت کرنا۔ بے چینی سی ہو رہی تھی، صرف اپنی کرسی سے اٹھتی وہ ونڈو کی جانب آئی تھی اور اس کے سلائڈ کو دھکیلا تھا جس سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ کیا ہوا، سیریس ہو کچھ؟ کافی کا کپ ہاتھ میں لیے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ بس ایسی بابا کے بغیر پہلے دن سٹریس ہو رہے۔ گہری سانس اندر کھینچی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ سٹریس دور ہو سکتا ہے اگر اس بچتے موبائل والے کی فریاد سن لو، اور انکل کچھ دنوں تک لوٹ ہی آئیں گے تو انشاءاللہ یہ سٹریس اور بھی دور ہو جائے گا۔ اس کے بچتے موبائل پر چوٹ کی تھی جسے وہ اگنور کر رہی تھی۔ مہروش نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ میں چلتی ہوں، مما کے بوتیک سے ہو کر جانے، اور تمہارے ڈریسز تیار ہو چکی ہیں، ایک نظر دیکھ لینا آ کر، مما کا پیغام ہے۔ 1-2 دن تک چکر لگاتی ہیں، ابھی بالکل بھی وقت نہیں ہے یار۔ آنکھوں میں تناؤ کی کیفیت واضح تھی، کوئی چیز اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے تاثرات اپنے چہرے پر نہیں آنے دے رہی تھی۔ اوکے بٹ یار سن لو ان کی۔ جاتے سمے اس کے ہاتھ میں موجود ابھی بلنک کرتے فون کو کہا تھا جس پر وہ بس اس بات میں سر ہلا سکی تھی۔ ذہن کہیں اور تھا، جسم کہیں اور، خیالات کی بھرمار تھی جس سے وہ نبرد آزما تھی فی الوقت۔ کرن کے جانے کے بعد واپس اپنی سربراہی کرسی سنبھالی تھی، پھر ہاتھ میں بلنک کرتے فون کو سامنے کیا تھا جس پر ایک ہی نمبر سے 472 SMS آئے ہوئے تھے۔ کہیں باہر ڈنر پر ملے؟ ایک ہی SMS کو اس نے 472 دفعہ بھیجا تھا ان پچھلے آدھے گھنٹے میں۔ مشکل ہے۔ ابھی ہاں یا نا میں جواب نہیں دیا تھا۔ ناممکن تو نہیں نا؟ وہ بھی شاید فارغ تھا اور اتنی دیر بعد جواب ملنے پر مشتعل ہونے کی بجائے فوراً ٹائپ کیا تھا۔ بغیر برا منائے وہ SMS پہ SMS کیے جا رہا تھا۔ ہم کافی پر مل سکتے ہیں۔ اتنے کام کی زیادتی کی وجہ سے اس نے درمیانی راستہ نکالا تھا۔ باہر؟ اس میں خواہش چھپی تھی شاید۔ اوکے۔ ٹائپ کرتے اس نے موبائل رکھ دیا تھا، سوچوں کے بھنور میں کہیں گم تھی جب دوبارہ میسج کی ٹون بجی تھی جدھر وہ کافی کے لیے بتا رہا تھا کہ وہ اسے اتنے وقت میں پک کر لے گا۔ سب ٹھیک نہیں تھا۔ بابا نے کبھی بھی بزنس کے معاملات گھر میں شیئر نہیں کیے تھے۔ اتنا کچھ ہو چکا تھا لیکن پھر بھی بابا نے بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے پتا تھا ہماری نئی CEO لنچ بالکل نہیں کرے گی، تو اس لیے ان کے لیے یہ پزا اسپیشل اپنے ہاتھوں سے بالکل بھی نہیں بنا کے لایا ہوں، بلکہ آپ کے موسٹ فیوریٹ فوڈ ریسٹورانٹ سے خود لایا ہوں، ان مبارک ہاتھوں سے۔ ایک بازو کمر پر رکھے، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر پزا کا ڈبہ اٹھائے اس کے سامنے سر خم کیے کھڑا تھا۔ مسخرہ پن ختم کرو اور یہ بتاؤ نانا کیسے ہیں؟ اس کے ہاتھ سے ڈبہ پکڑ کر ٹیبل پر رکھا تھا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کرتے گھوم کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی آفس ورکر سے میٹنگ کے بعد وہ لوٹی تھی اور حمزہ کو اپنا انتظار کرتے پایا تھا۔ تم تو جیسے جانتی ہی نہیں ہو نا کہ وہ کیسے ہیں، جبکہ ابھی کچھ دیر قبل میرے سامنے وہ تم سے ہی بات کر رہے تھے۔ ڈبے سے پزا کا سلائس نکالا تھا، اشتہا انگیز خوشبو پورے آفس میں پھیلی تھی۔ مہروش ریلیکس ہوئی تھی اس کے جواب سے اور اس کے ہاتھ سے سلائس پکڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ بائٹ لیتے اپنی گہری آنکھیں اس کے چہرے پر جمائی تھیں اور کچھ جاننے کی کوشش کی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے، تمہارے سامنے ہوں الحمدللہ، فٹ فاٹ۔ کیچپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے فل اعتماد سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے چہرے سے ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ دیر قبل سٹریس میں تھی یا ابھی بھی سٹریس میں ہی ہے۔ گڈ، تمہارا پریشان ہونا بنتا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سیٹ تو اب جبرائیل لالا سنبھال چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے مشوروں پر شد و مت سے عمل کر رہی ہے میری بہن۔
शाबाश यार, जारी रखो। दूसरे के बाद तीसरा टुकड़ा उठा चुका था और साथ साथ ज़बान भी उसी रफ्तार से चल रही थी। महारोश ने उसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझी थी और बस मुस्कुराई थी। वो जानती थी पसे पर्दा वो कुछ ना कुछ जानता है और उसे स्ट्रेस फ्री करने के लिए ऐसा बोल रहा, तो उस पर भी फ़र्ज़ था कि वो उसके जोक के जवाब में ख़ुद को फ्रेश ज़ाहिर करे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। कोशिश के बावजूद वो कॉफ़ी के लिए नहीं पहुंच सकी थी। काम की ज़्यादती से उसे डिनर करने का भी वक्त ही नहीं मिला था। सिर्फ हमज़ा के साथ ही जो उसने पिज़्ज़ा खाया था दोपहर में, बस वही था। लेकिन वो जिब्राइल ख़ान को SMS पे अपने ना आने के का मुत्तला कर चुकी थी और उसे पिक करने से भी मना करके अपनी गाड़ी मंगवा चुकी थी। रात के 10 बजे ऑफिस से निकलने वाली वो आखिरी थी, इसलिए पार्किंग भी सुनसान थी। शायद यहाँ की लाइट ख़राब थी और उसकी वजह से अंधेरा था। लेकिन वहाँ किसी की गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन थी। बस समझ नहीं पाए थे कि किसकी गाड़ी है, इसलिए अपनी आंखों के सामने हाथ रखते रोशनी का रास्ता रोका था, जिन्होंने उसकी आंखें चुंधिया दी थी। खुद भी वो अपने मोबाइल की टॉर्च रोशन किए यहाँ आई थी। एक लम्हे को वो रुकी थी। उसे लगा था कोई उसकी जानिब बढ़ रहा है, लेकिन वह तेज़ रोशनी की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। सुनसान सर्द रात के अंधेरे में वीरान जगह पर उसे एक लम्हे को अकेले होने का खौफ सताया था। लेकिन फिर नाना की बात याद आई थी, मेरी बेटी हार नहीं मानती है। खौफ लम्हे में ज़ायल हुआ था और उसके अपने बैग पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। इससे पहले कि वो अपने पास आकर रुकते इंसान पर वार कर पाती, उसने उसका हाथ गिरफ्त में लेते उसके पीछे मुड़ा था, जिसे वो झटके से छुड़ाती उसके मुंह पर वार करने ही वाली थी, जब उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही हाथ को रोक चुकी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिना डर और खौफ के वो उसके सामने खड़ी थी, जिसका चेहरा मध्यम सी दूर से आती गाड़ी की हेडलाइट्स में वाज़ेह हो गया था। आपको लेने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा वेलकम करेंगी। उसका इशारा महारोश के बैग वाले हाथ की तरफ था। मुझे लगा कि कोई चोर है। गहरी भूरी आंखों से उसे देखते कंधे उचकाए थे, जिसकी आंखें उसकी बात पर सदमे से पूरी खुल गई थी। कहाँ से मैं आपको चोर लगता हूँ? सुरमई आंखों में खफगी का तासुर पैदा हुआ था। मैंने कब कहा कि आप चोर लगते हैं? बड़ी आंखें करते कहा था। अभी तक वो एक दूसरे के नज़दीक 2 कदम की दूरी पर खड़े थे। चोर तो कहाँ है ना, अपनी बात पर बजिद था। अल्लाह अल्लाह, बात को घुमा क्यों रहे हैं? मैं आपको मना कर चुकी थी, इसलिए मुझे लगा कि कोई चोर है, क्योंकि पार्किंग में कोई और भी नहीं था। चोर कहने और लगने में फ़र्क होता है। उसकी बात पर चिढ़कर कहती वो चल पड़ी थी। अल्लाह अल्लाह, और आपको लगा कि चोर के पास गाड़ी भी होगी और उसकी लाइट्स भी ऑन करके चोरी करेगा? अपना कोट उतार कर बाजू पर रखते उसके पीछे ही कदम बढ़ाए थे। पार्किंग में सिर्फ उन्हीं की आवाज़ें गूंज रही थी। दूर शायद किसी मेंढक की टर्टर की आवाज़ भी वक्फे वक्फे से जा रही थी। अल्लाह अल्लाह, आप मेरी नकल उतारने के साथ दिमाग क्यों खा रहे हैं? डिनर नहीं किया क्या? गाड़ी के पास पहुंचते खफकी से उसे देखा था, जो आंखों में शरारत लिए उसके पास ही आन खड़ा हुआ था। अल्लाह अल्लाह बीवी के साथ करना चाहता था, लेकिन वो बिजी थी, इसलिए नहीं किया। उसकी कॉपी करते शरारत और मासूमियत से कहते उसने कंधे उचकाए थे, जिस पर महारोश के अबरू तने थे। मैं आपको पहले ही कह चुकी थी कि अगर ये रुखसती अभी हुई तो मैं इस रिश्ते को प्रॉपर वक्त नहीं दे पाऊंगी। तो बेहतर है मुझसे नॉर्मल कपल्स की तरह इस किस्म की तवक्को मत कर रखिए और शिकवा भी मत कीजिएगा। पल में उसका मूड बदला था। गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती वो बैठी थी, जिस पर वो हैरान हुआ था। महारोश में मजाक कर रहा था। ड्राइविंग सीट संभालते उसने अपने लहजे को नॉर्मल करते कहा था, लेकिन वो नॉर्मल नहीं थी, गलत मौके पर मजाक किया था। हाँ, आपके लिए तो किसी की ज़िंदगी भी मजाक है ना। जब चाहा किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया और जब चाहा उसे मनवा भी लिया। आपके लिए तो मेरा खुलूस भी एक्टिंग के ज़ुमरे में शुमार होता है, तो आपका तो मजाक करना बनता ही है। किसी बात का गुस्सा कहाँ निकाल दिया था और वह शिश्तर था कि उसे हुआ क्या है। मैं अपनी सुबह वाली बात पर शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसे लगा वो अभी तक सुबह वाली बात पर नाराज़ है। गाड़ी सड़क के किनारे रुक चुका था। उसकी जानिब रुख किया था, जो सुर्ख चेहरे और स्पॉट तासुरात से सामने देख रही थी। नज़रें आती जाती गाड़ियों पर थीं, जिनकी रोशनी कभी आंखों को चुंधिया देने वाली होती और कभी मध्यम, बिल्कुल अंधेर। आप किस किस बात पर शर्मिंदा होंगे बताएं? क्या आपकी इन शर्मिंदगियों से वह सब कुछ ठीक हो जाएगा जो गलत हो चुका है? क्या मेरे बाबा का नुकसान? नहीं, मैं कह किन से रही हूँ जिनको अपनी बात का पास ही रखना नहीं आता। उसकी आंखों में देखती वो तलखी से गोया हुई थी। महारोश, अब आप ज़्यादती कर रही हैं। वो गुस्सा नहीं करना चाहता था, कम अज़ कम इन हालात में उस पर नहीं करना चाहता था। हताउल इम्कान लहजा नरम रखने की कोशिश की थी, जो नाकाम ठहरी थी। ज़्यादती की बात मत करें। ज़्यादती आप सब लोग कर चुके हैं हमारे साथ, जिसका खुमियाजा सिर्फ मुझे और मेरी फैमिली को भुगतना पड़े। इसलिए मुझसे ज़्यादती की बात मत करें। अपना सर दाएं बाएं हिलाती वो बोली थी। कौन सी ज़्यादती? कौन सा खुमियाजा? हुआ क्या है? कम अज़ कम आप मुझे तो बताएं महारोश। मैंने आप अपनी ज़बान का पास रखा था इस शादी को रुकवा के, लेकिन आपकी ज़िद पर ही उसी दिन रुखसती हो पाई थी। उसकी गोद में रखे हाथों को थामने की कोशिश की थी, जिसे वह सख्ती से झटक गई थी। बस कर दें आप, खुदारा प्लीज़, थक गई हूँ मैं आपकी फजूल की लॉजिक सुन सुन के। अगर आपने ये शादी रुकवानी होती तो दियारे गैर में खामोश न बैठे रहते, बल्कि मेरी बातों का जवाब देते।
سب کچھ چھوڑ کے واپس آتے، نہ کہ وہاں پہ چھپ بیٹھے عیاشی کرتے رہتے اور میری بات کا جواب لازمی دیتے کسی بھی حال میں۔ لیکن نہیں، آپ کیوں دیتے؟ آپ کی انا کو کہاں گوارا ہوگا کہ جس لڑکی کو آپ کے ساتھ زبردستی باندھا گیا ہے اپنے بڑوں کی مرضی پر اسے جواب دیں، اور جب وہی لڑکی پورے دل سے آپ کی طرف بڑھ رہی ہے تو آپ اسے ہی ایکٹنگ گردان دیں۔ اس لیے اب آپ میرے ساتھ یہ ایسے پوز مت کریں جیسے آپ کو میری اور میری فیملی کی بہت پرواہ ہے۔ یہ بات بھول کر کہ کل تک پچھلے تمام معاملات کو بھلائے وہ ایک دوسرے کو قبول کر چکے تھے، آج پھر اسی بات کو لے کر بحث جاری تھی۔ جانے انجانے میں وہ بہت سخت بول گئی تھی، جس پر جبرائیل خان کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی عام مردوں کی طرح بیہیو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا مہروش کے آج کے رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، اور وہ کم از کم صبح والی بات نہیں تھی، کوئی اور تھی۔ ابھی واضح ہو گیا تھا، اسے وجہ ڈھونڈنی تھی۔ کیا تھی وہ وجہ؟ جاننا چاہتا تھا، اسے ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری۔ مہروش کے تلخ ہونے پر ایک بار پھر وہ اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ پل میں اس نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی۔ اگر دونوں میں سے ایک فریق غصے کی انتہاؤں کو چھو رہا ہو تو دوسرے کا حق بنتا تھا کہ وہ خود کو شائستہ رکھے، یہی عقل و دانش کا تقاضا تھا۔ اسے شرمندہ دیکھ کر وہ لمحے بھر کو فریز ہوئی تھی، کم از کم وہ اس وقت اس سے معافی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ جبرائیل خان اسے حیران کر رہا تھا ہر دفعہ، اور وہ حیران ہو رہی تھی۔ اس کے معافی مانگنے پر اسے احساس ہوا تھا کہ یقیناً بہت کچھ وہ ایسا بول گئی تھی جو نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن جب الفاظ منہ سے ادا کیے تو اس کے برعکس تھے۔ مجھے اس وقت آپ کی معافی سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے، برائے مہربانی گاڑی چلائیں۔ چہرے کے تاثرات نے الفاظ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کچھ کہے اور مزید کچھ سنے بغیر وہ اس کی باتوں پر غور و فکر کرتے گاڑی روڈ پر ڈال چکا تھا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ گاڑی کسی اور بنگلے کے سامنے رکتے دیکھ کر وہ بول اٹھی تھی، جو فی الحال اسے نہ بولنے کا قصد کیے ہوئے تھی۔ یہ بھی ہمارا ہی گھر ہے، ہمارے پر زور دیا تھا، لیکن مجھے میرے گھر جانا ہے۔ میرے پر زور دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ اوکے، اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ گاڑی ریورس کر چکا تھا۔ اس وقت وہ اس کے ساتھ مزید لڑائی کر کے اب اپنا مزید سٹیمنا لو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مزید بحث کیے بنا اس نے ابراہیم خان کے گھر کی جانب گاڑی موڑ دی تھی، جو چند منٹ کے فاصلے پر تھا۔ گاڑی رکتے ہی وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنا کوٹ اٹھاتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، اور جبرائیل خان اپنے فون پر کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ جو کچھ بھی آفس میں ہوا ہے پچھلے پورے مہینے میں مجھے ڈیٹیل چاہیے۔ جبکہ نچلے فلور پر اپنی کھڑکی میں کھڑا حمزہ رات کے اس پہر انہیں ایک دوسرے سے لا تعلق دیکھ کر اندازہ لگا رہا تھا کہ کیا وہ نارمل کپل ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ماہی کا ایکسیڈنٹ کے بارے میں جان لینا ضروری ہے؟ کچن میں اپنے لیے کافی بناتے جبرائیل خان کے پیچھے سلیپنگ سوٹ میں حمزہ بھی داخل ہوا تھا۔ نہیں، مجھے ضروری نہیں لگتا۔ کندھے اچکاتے کپ نکالا تھا اور کافی میکر بند کیا تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، آپ کو اسے بتا دینا چاہیے، بلکہ میں بتا دیتا ہوں۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے اس نے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ میں نے کہا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی فائدہ ہے۔ دو ٹوک انداز میں منع کرنے کے بعد کافی لیے اس کے سامنے ہی کرسی کھینچی تھی اور دوسرا کپ اس کے سامنے رکھا تھا۔ انڈائریکٹ شٹ اپ کال دے رہے ہیں، قدرے ناراض انداز میں کپ منہ کو لگاتے کہا تھا، جس پر اس نے کندھے اچکائے تھے۔ جو بھی سمجھ لو۔ کافی سے لطف اندوز ہوتے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی تھیں۔ میرے سمجھنے کو چھوڑیں، بلکہ اپنی بیگم کو سمجھائیں، کیونکہ اگر آپ کے یہ حالات رہے تو عنقریب پورا خاندان آپ لوگوں کی لڑائی کا گواہ ہوا کرے گا۔ ابھی تو صرف میں نے ہی ناراضگی ملاحظہ کی ہے۔ میرے مشورے پر غور کریں، ورنہ بائی دا وے کافی اچھی تھی۔ تیلی لگانے کے بعد جان بوجھ کر مسکینیت تاریخ کی کہہ کر وہ چلتا بنا تھا، اور جبرائیل خان کا دل کیا تھا کہ اس کا جبڑا توڑ دے۔ ایک تو یہ دونوں بلیک میلرز بنے پھر رہے تھے، ایک اسفی کم تھا جس نے اسے بھی ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا کر ساتھ لگا لیا تھا، اور خاموشی سے ان کی بات سنتی اب مہروش دبے قدموں اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے کی بجائے بابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، اور آج کی ساری رات اس کی ادھر ہی کٹنی تھی۔ اس کی انگلیاں اب جبرائیل خان کے پی اے کا نمبر ملا رہی تھی۔ کال پک ہوتی وہ آواز سرد اور سپاٹ رکھتے گویا ہوئی تھی، مجھے صرف سچ سننا ہے۔ کافی پینے کی غرض سے وہ نیچے آئی تھی، لیکن جبرائیل خان کے ساتھ حمزہ کو اپنا ذکر کرتے پا کر کستن رک گئی تھی، سیڑھیوں کے پاس ہی، جہاں رات کی خاموشی میں اوپن کچن سے ان کی آواز بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پھول جاگنگ کرتے وہ راستے میں سانس لینے کے لیے رکی تھی، جب سرخ و سفید ہاتھ اس کے سامنے آیا تھا، جس میں سفید ادکھلا پھول تھا۔ ہاتھ میں پکڑے پھول سے نگاہ سفر کرتی کلائی سے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ باقاعدگی سے گھڑی پہننے کا عادی کے ڈائل کا نشان بنا ہوا تھا۔ نگاہ کا سفر کلائی سے بازو اور بازو سے گردن تک کا سفر طے کرنے کے بعد چہرے اور روشن چمکتی پیشانی پر جا رکی تھی، جس پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے، جو اس بات کا غماز تھے کہ وہ کافی دیر سے جاگنگ کر رہا تھا۔ سانس بھی پھولی ہوئی تھی۔ شکریہ۔
لیکن مجھے پھول توڑنے والے سخت ناپسند ہیں۔ اس کے ہاتھ سے پھول تھامنے کے ساتھ ہی اپنا موقف واضح کرنے کے بعد سامنے نکلتے سورج کی ہلکی سنہری نئی کومپل کی طرح کھلتی کرنوں پر نگاہ جمائی تھی۔ یہ منظر بہت بھلا لگ رہا تھا۔ کل کی جو ٹینشن اس کے دماغ کا حصہ بنی ہوئی تھی تازہ ہوا نے اپنے اندر سمو لی تھی، اور جو رہ گئی تھی وہ ان سنہری کرنوں نے اپنے جال میں الجھا لی تھی۔ نظریں انہی کرنوں کے تعاقب میں تھیں۔ جانتا ہوں۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے تھے۔ اس کے بولنے پر مہروش ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ جاننے کے باوجود پھر بھی پھول توڑتے ہیں۔ شاید شرم دلانے کی کوشش کی تھی، جس پر مقابل نے کندھے اچکاتے مسکراہٹ اچھالی تھی۔ ویسے بڑی شرم کی بات ہے کہ آپ کو یہاں کے گارڈ نے جرمانہ نہیں کیا۔ کل کی تلخ کلامی کو بھلائے وہ پھر اس کے ساتھ تھا۔ اگر جبرائیل خان نے اس کے والد سے عہد کیا تھا کہ ہر لمحہ وہ اس کے ساتھ رہے گا ہر مشکل میں، تو وہ سچ کر دکھا رہا تھا کہ جبرائیل خان اپنی زبان سے پھرتا نہیں تھا۔ لیکن شاید ایک معاملے میں قدرت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کیا سردار جبرائیل خان کو کوئی جرمانہ کر سکتا ہے؟ اس کی شرم دلاتی نظروں کو اگنور کرتے سامنے دیکھا تھا، جدھر ایک چھوٹی سی بچی اپنے والد کے ساتھ ہم رنگ جاکنگ سوٹ پہنے آہستہ آہستہ بھاگ رہی تھی، اور مہروش نے اس کی یکسوئی کو دیکھتے ادھر دیکھا تھا جہاں وہ باپ بیٹی اب ایگزٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اسے بے اختیاری اپنے بابا یاد آئے تھے، اور بہت شدت سے یاد آئے تھے۔ کئی دفعہ یادیں بہت تیزی سے وار کرتی ہیں، اور ان کا وار بہت گہرا ہوتا ہے جو خالی نہیں جاتا ہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، اپنی امارت دکھا کر غلط کام کرتے ہیں۔ شرمندہ کرنے کی آخری کوشش کی تھی۔ استغفر اللہ، میرے ہاتھ کا بنا ناشتہ کریں گی؟ وہ ہر دفعہ اس کی تلخ کلامی کو بھول کر نئے سرے سے اسے نئے طریقے سے ویلکم کرتا تھا، اس کی ہر بات کو بھول کر۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ پہلے اس نے بہت دفعہ اسے دوسروں پر غصہ کرتے دیکھا تھا، لیکن نکاح کے بعد کبھی خود سے غصے سے بات کرتے نہیں پایا تھا۔ وہ حیران تھی، کیوں وہ بھی کہیں چوری کا تو نہیں کروانا جیسے یہ پھول چوری کا دیے؟ ان کی رخصتی کے بعد اس نے پھول بھیجنے بند کر دیے تھے، اور آج اتنے دنوں بعد خود اسے پیش کیا تھا، جس پر وہ طنز پہ طنز کیے جا رہی تھی۔ رات کے برعکس اس کا لہجہ نارمل تھا۔ استغفر اللہ، میں آپ کو میسج کر دوں گا، فوراً پہنچ جائیے گا۔ اپنے قدم اس سے دور پیچھے کی طرف موڑتے وہ آہستہ سے بھاگتا نکلتا چلا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جبرائیل خان کے پارک سے نکلنے کے بعد اس نے خرم شہزاد کو کال کر کے تفصیلات کے لیے بلایا تھا، جو جبرائیل خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ پھر اس نے آج کی میٹنگ کا شیڈیول طے کیا تھا۔ بابا کا بزنس پچھلے 2 مہینے سے کرائسس میں جا رہا تھا، اور بابا نے اس سے ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ کسی اور سے کرتے نہ کرتے، لیکن اس سے ہر بات شیئر لازمی کرتے تھے۔ اس دفعہ اس سے بھی نہیں کی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ آج خود ہی جان چکی تھی۔ یقیناً وہ اسے شادی کے دنوں میں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اور مہروش اس سب کا ذمہ دار حویلی کے مکینوں کو قرار دے رہی تھی۔ ناشتہ تیار ہے مادام، آپ تشریف لا سکتی ہیں۔ سورج کی سنہری زردی مائل کرنیں اب صرف سنہری ہو کر چاروں اطراف میں پھیل چکی تھیں جب اسے جبرائیل خان کا SMS موصول ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ناشتے کے بعد مہروش فریش ہونے کی غرض سے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ حمزہ ناشتے سے قبل ہی کہیں چلا گیا تھا، اور جب واپس آئی تو جبرائیل خان سب ملازماؤں کو پیسے دے رہا تھا، جسے اس نے ناسمجھی سے دیکھتے آنکھیں چھوٹی کیے استفسار کیا تھا۔ جبرائیل خان کے اشارے پر تمام ملازمین چلے گئے تھے جب اس نے اس کی جانب رخ موڑا تھا، جو صدر دروازے کے بیچ میں نکسک تیار کھڑی ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ ورکرز کو ان کی تنخواہ دے رہا تھا۔ آپ تیار ہوں تو میرا 10 منٹ انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ 1 منٹ؟ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ہمارے ورکرز ہیں تو میں خود دوں گی۔ ان دونوں نے ہی ملازمین کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ اس کے جانے سے قبل اس کے دائیں بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے روکنے کے ساتھ کہا تھا، جس پر اس نے ابرو جھکایا تھا۔ مطلب کہ سیریسلی ہر بات آپ کی مانی جائے؟ ہاتھ ابھی تک اس کے بازو پر تھا، اور نظریں اس کی پیشانی پر جمائے بکھرے بھورے بال دیکھ رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ مہروش، ذرا توقف سے اس نے دوبارہ سلسلہ کلام چھوڑا تھا، اور اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے دوسرے ہاتھ سے تھپتھپاتے کہا تھا، جب دروازے کی چوکھٹ سے نکل کر اس کے سامنے آن کھڑی تھی۔ مہروش، آپ نے کہا کہ آپ کو ادھر رکنا ہے، میں نے اعتراض نہیں کیا، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو تمام اخراجات میں اٹھاؤں گا، ورنہ۔ آنکھوں میں نرمی لیے اس نے لہجے کو ذرا دبنگ کیا تھا، جس پر اس نے آنکھیں چھوٹی کی تھی، جس کے ماتھے پر سورج کی کرنیں پڑتی بالوں کو سنہرا رنگ دے رہی تھی۔ ورنہ غصہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نرم وہ تھی ہی نہیں، اس لیے اس کی نرم گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کے ساتھ اس کے الفاظ پکڑے تھے، لیکن گرفت اتنی بھی نرم نہیں تھی کہ وہ بآسانی نکال سکتی۔ اس کے زور دینے پر مقابل کی گرفت مزید سخت ہو گئی تھی۔ ورنہ مادام یہ کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اگرچہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ گرفت میں بھی نرمی تھی، لیکن لہجے میں پختگی واضح تھی، کیونکہ اگر وہ کہہ رہا تھا تو کر کے دکھا سکتا تھا۔ لیکن مہروش اس کے رویے پر قدرے نرم ہوئی تھی، اب وہ کچھ بھی خود غلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کو چھوڑے مہروش، اس کے کھلے بالوں کی موٹی سنہری لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستے اس نے مہروش کی نظروں کو نرمی سے دیکھا تھا۔
مجھے یہاں رہنے میں مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں اسے اپنا گھر ہی مانتا ہوں، اس لیے یہاں کے لوگ میرے ہیں اور یہاں کے ملازمین بھی، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون ان کو پے کر رہے۔ تمہاری میری بات کو چھوڑ کر ہماری بات کو اگر اہمیت ہے تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ خود کو ہم سے الگ سمجھنا چھوڑ دیں، اب ہمارے خاندان کا حصہ ہیں اور ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہو اسے بھول اگر نہیں سکتے تو کم از کم موو آن تو کر سکتے ہیں نا۔ ماضی میں رہنے والے لوگ ماضی میں ہی رہ جاتے ہیں اور بہت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ عقل و دانش کا یہی تقاضا ہے کہ ہم موو آن کر جائیں اور اپنے سامنے کھڑی خوشیوں کو خوش آمدید کہیں۔ معاف کر دینے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس سب کو بھول نہیں سکتی ہیں تو معافی پر زور نہیں دوں گا، لیکن اس کا مشورہ ضرور دوں گا کہ کوشش کریں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی تھی وہ حاصل کرنے کی جس کی آپ کو چاہ تھی، لیکن آپ نہیں کر پائیں، تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ کون سا سبق پوشیدہ تھا اس سب میں، کہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، کیونکہ کچھ کام ادھورے ہو کر ہی مکمل ہوتے ہیں، یہ انہی کی خاصیت ہوتی ہے۔ لیکن موو آن کر لینا چاہیے، اسی میں سب کی بہتری ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں بس تیار ہو کر آ رہا ہوں، 10 منٹ میں آپ میرا انتظار کریں۔ اس کے ہاتھ کو آزاد کرنے کے بعد نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتے وہاں سے اپنے بازوؤں کے کف فولڈ کرتا، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا، لاؤنج کے دروازے سے گزرتا، سیڑھیاں عبور کرتا، دوسرے فلور کی جانب بڑھ گیا تھا، اور پیچھے وہ اس کے الفاظ میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ بہت کچھ نہ سمجھانے کے باوجود وہ اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ اس کی کل کی بلا وجہ کی بدتمیزی کے باوجود اسے کوئی طنز یا طعنہ نہیں دیا تھا، بلکہ بہت محبت سے اسے اس کی غلطیوں سے آشکار کروایا تھا۔ نکاح کے بعد سے اس نے جبرائیل خان کو بہت نرم خو، احساس کرنے والا اور عزت کے ساتھ محبت کرنے والا پایا تھا۔ یہ کہیں سے بھی وہ غصے والا سخت جبرائیل خان نہیں تھا۔ اس کا احساس کرنے کا طریقہ اور نرمی کہیں کہیں اسے نانا اور بابا جیسی لگی تھی۔ شاید جبرائیل خان کی محبت میں بھی نانا اور بابا کی محبت کا اثر تھا۔ جبرائیل خان کی محبت نانا جیسی تھی اور شفقت بابا جیسی۔ اب ابھی تک یہاں کھڑی ہیں۔ جبرائیل خان تیار ہو کر اپنے بازو کوٹ پر ڈالے اس کے پاس آن کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ سوچوں میں گم تھی کہ جان ہی نہ پائی تھی، بلکہ اس کی آواز پر ہڑبڑائی تھی۔ ہاں، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ سوچوں سے نکلتے اس نے اس کی جانب دیکھا تھا، دیکھتے کہا تھا جس نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تھا اور خود اس کی تقلید کی تھی۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی عورتوں کے پیچھے چلنا اپنی بے عزتی سمجھتے تھے، بلکہ وہ پیچھے رہ کر انہیں اعتماد اور اعتبار کی سیڑھی کی بنیاد تھامے رکھتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اصفی کی کب تک واپسی ہے؟ کھانے کے بعد سبز چائے کا دور چل رہا تھا اور پورا خاندان لاؤنج میں نشستیں سنبھالے بیٹھا تھا۔ جب داجان نے زاویر خان سے استفسار کیا اور خواتین اپنے کسی مسئلے پر بات چیت کر رہی تھی، جب ان کے پوچھنے پر خاموشی ہوئی تھی۔ بابا جان ابھی 1-2 میٹنگز ہیں اس کی اگلے ہفتے، تو اس کے بعد بچے گھوم پھر کر جب مرضی آ جائیں گے۔ اپنا کپ خالی کر چکے تھے جسے جھک کر ٹیبل پر رکھے داجان کو جواب دیا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، کسی کو تو خاندان کے بزنس کو سنبھالنے کا خیال آیا۔ لہجہ طنز کی آمیزش لیے تھا اور یہ طنز یقیناً زوار خان اور ابراہیم خان کے لیے تھا، جسے زوار خان نے خاموش رہ کر برداشت کیا تھا۔ بابا جان اپنے اپنے شوق کی بات ہے، زوار کو شوق نہیں تھا تو انہوں نے نہیں اسے جوائن کیا، لیکن اصفی کو ہے تو وہ اسے سنبھال لیا رہا ہے۔ آپ بھی تو بتاتے ہیں نا کہ آپ کے والد کو شوق تھا پروفیسر بنتے، لیکن آپ نے بزنس کو ترجیح دی۔ ادھر سے یہ اندازہ لگا لیں کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا نا۔ زاویر خان نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دوسری جانب بیٹھے داجان کو رسانیت سے حقیقت دکھانی چاہیے تھی، جب اسی وقت ولی محمد خان پولیس یونیفارم میں تھکا ہارا لاؤنج میں داخل ہوا تھا، اور یہ اس کو پتہ نہیں اس وقت خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی کہ وہ اس وقت آیا تھا۔ 2 دن کی لگاتار ڈیوٹی کے بعد وہ آج گھر لوٹا تھا، جب سب لوگ رات کا کھانا کھا چکے تھے۔ آپ تو کہیں گے نا کیونکہ آپ کی اولاد بھی چاند چڑھا چکی ہے اسی لیے۔ داجان کو بڑے بیٹے کا بولنا پسند نہیں آیا تھا۔ جب بھی چپتی نظروں سے ولی محمد خان کو گھورا تو جو سلام کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ صوفے پر ٹکا تھا اور پیچھے ٹیک لگاتے آنکھیں موندی تھیں۔ اب عورتیں ماحول کی نزاکت کے دیکھتے خاموشی اختیار کر گئی تھیں۔ کیا ہو گیا داجان، بچے ہیں، وقت کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ زاویر خان اب بھی بچوں کے ہمنوا دکھائی دے رہے تھے، لیکن داجان سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ کب سمجھیں گے؟ جب پانی سر سے گزر جائے گا۔ ہمارا خواب تھا کہ تینوں ہمارے بچے ہمارا خاندانی بزنس سنبھالتے اور اسے آگے بڑھاتے، لیکن سوائے بڑے بیٹے کے آپ دونوں نے اپنی مرضی کی۔ ایک وہ بدیس سدھار گیا اور یہ صاحب وکالت سیکھنے چلے گئے، اور رہی صحیح کسر ان کی اولادیں پورا کر رہی ہیں آج ہمارے سامنے کھڑے ہو کر۔ کاٹدار نگاہیں صوفے پر آنکھیں موندے ولی محمد خان پر ڈالی تھی، جس کے ماتھے کے بل ہر لمحہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارے خاندان کی بچیاں یہ نوکری کے چکر میں نہیں پڑتی ہیں، لیکن ان کی اولادیں آج ان تمام روایات کو توڑنے پر تلی ہوئی ہیں۔ وہ تو باہر کے ملک سے جوان ہو کر آئی ہیں، لیکن ہماری حویلی کی 4 دیواری میں پلی بڑی ہماری ہی پوتی ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی ہیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اور آپ کے یہ جوان اس شعبے میں جا پہنچے ہیں جس میں ہمارے خاندان کے لوگ جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ جتنی رشوت خوری اس شعبے میں چل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ عنقریب ہمارے خاندان کی عزت
وہ رہ جائے گی جو بنی ہوئی ہے۔ داجان بولنا شروع ہوئے تھے تو بولتے ہی چلے گئے تھے، جس پر زاویر خان چپ رہ گئے تھے، لیکن ولی محمد خان چپ نہیں رہ سکا تھا۔ 2 دن بعد وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تھا، لیکن گھر کے ماحول نے اس کا سر درد مزید بڑھا دیا تھا۔ بس کر دے دادا جان، خدا کا نام ہے بس کر دیں۔ کب تک اپنی نام نہاد رسم و رواج اور روایات کا رونا روتے رہیں گے ہم؟ کب تک اپنی بہن بیٹیوں کے خواب نوچتے رہیں گے؟ کب تک ان پر بلا جواز پابندیاں لگاتے رہیں گے؟ آخر کب تک ان بلا وجہ کی پابندیوں سے انہیں ذہنی مریض بناتے رہیں گے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ پھپھو کی حالت بھول گئی ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں ان کی وفات کا ذمہ دار سراسر آپ کو اور اس خاندان کو قرار دوں گا، کیونکہ ان کے ذہنی عارضے میں مبتلا ہونے کی وجہ آپ کی یہ بلا وجہ کی پابندیاں ہی تھیں جو ان کی جان لے بیٹھی تھیں۔ رہی بات میرے اس شعبے میں ہونے کی، تو میں اسے اپنی آخری سانس تک نبھاتا رہوں گا۔ میرے والد بھی اسے اب نہیں چھڑوا سکتے۔ اگر آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے تو میں جا رہا ہوں اس گھر سے، اور اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک آپ مجھے اور میری ادی کو ہمارے پروفیشن سمیت دل سے قبول نہیں کر سکتے۔ آپ رہیں اپنی اس نام نہاد روایات کے ساتھ، اور ہمیں ہمارے عزم کے ساتھ جینے دیں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی شعبہ برا نہیں ہوتا، اسے اچھا یا برا بنانے والے ہم لوگ ہوتے ہیں۔ غصہ، تنفر، دکھ اور افسوس سے انہیں دیکھتے وہ کیپ سر پر جمائے بنا ماں کی آواز پر کان دھرے نکلتے چلا گیا تھا، جبکہ داجان بھی سب پر خیز بھری نظر ڈالتے اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ پیچھے اس کے والد سر جھکائے بیٹھے رہ گئے تھے۔ آج کل کی اولاد کو سمجھانا بہت مشکل کام تھا، اور بڑوں کی بات سمجھانے کا طریقہ اس سے بڑھ کر تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چائے؟ کمرے سے ملحقہ بالکنی میں کھڑی وہ کال پر حویلی میں بات کر رہی تھی جب اسفندیار خان نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا تھا۔ وہ کب سے اس سے ضد کیے جا رہی تھی کہ اسے اس کے ہاتھ کی بنی چائے ہی پینی ہے، جس پر اس کی لاکھ تعویلیں دینے کے باوجود وہ نہیں مانی تھی کہ اگر یہاں کے 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں کچن کی سہولیات نہیں تو کیا ہوا، ان کا جو فرسٹ فلور پر کچن ہے ادھر تو موجود ہے۔ تو پھر وہ اس سے ہار مانتا وہاں جا کر اس کے لیے اسپیشل چائے بنا کر لایا تھا، جسے دیکھتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ لیکن اس نے چائے بنانے کے لیے کیا کہانیاں سنائی تھیں، وہ الگ لمبی کہانی تھی۔ تھینک یو ڈیئر ہسبینڈ، فون پر اختتامیہ کلمات ادا کرنے کے بعد اس نے بالکنی کی منڈیر پر کپ رکھتے کہا تھا، جہاں سے نیچے سارا منظر بخوبی نظر آ رہا تھا۔ اسفندیار خان منڈیر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جبکہ نور الہدیٰ کا رخ اس کی جانب تھا۔ ہونٹوں پر فخریہ مسرت رقص کر رہی تھی کہ بالآخر وہ اس سے چائے بنوانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ کچھ کہیں گے نہیں ڈیئر ہسبینڈ؟ ویلکم ہی کہہ دیں، شرارت سے وہ اسے چھیڑ رہی تھی، جو اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد نگاہ ہٹا گیا تھا۔ ویلکم، اس کے کہے الفاظ دہرائے تھے۔ واہ، اتنی شرافت ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ انگلی کپ کے کناروں پر چل رہی تھی اور نظریں اس پر۔ اس چائے کے بعد تمہیں کم از کم میری شرافت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ کپ خالی کرنے کے بعد وہ اسے منڈیر پر رکھ چکا تھا۔ یوں تو یہاں کے ہوٹلز میں عموماً ایک حفاظتی لوہے کی بار لگائی جاتی تھی، لیکن یہ ہوٹل ایک ایشین کی ملکیت تھا، اس لیے یہاں کی بالکنی پر منڈیر بنائی گئی تھی۔ شک تو مجھے پہلے بھی نہیں تھا، بلکہ یقین تھا کہ تم نے کوئی نہ کوئی تو گیم ضرور کھیلی ہے، کیونکہ تم شریف ذرا بھی نہیں ہو۔ وہ جو کچھ اور سننے کی چاہ میں تھا، اتنا صاف جواب پا کر انتہائی بدمزہ ہوا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ آنکھوں میں افسوس نظر آ رہا تھا، جس پر نور الہدیٰ نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ جانتی تھی کہ انسان بہت بڑی فلم ہے، جسے وہ بہت معصوم سمجھتی تھی۔ میں تمہیں اس سے زیادہ سمجھتی ہوں، جس کی ایک جھلک وہ ٹینا صاحب ہیں۔ جاؤ، تمہارے دیدار کو آئی ہوں گی۔ اسفندیار خان بھی اس کی طرح اب رخ نیچے کی جانب موڑ چکا تھا، جدھر ٹینا اس کی یونیفیلو شاید نہیں یقیناً اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس پر نور الہدیٰ نے تو منہ برا بنایا ہی بنایا تھا، لیکن اسفندیار خان کا کام نہیں بنا تھا۔ اگر یہ آئی تو تم اسے میرا ہرگز نہیں بتاؤ گی۔ میں ادھر ہی موجود ہوں، تم جاؤ اندر، وہ بس پہنچنے والی ہوگی اوپر۔ لفٹ سے چند منٹ ہی لگیں گے۔ بالکنی سے دیکھتے اس نے برا منہ بناتے نور الہدیٰ کو کمرے کی جانب دھکیلا تھا، اور نور الہدیٰ مراد پر ضروری نہیں تھا کہ اس کی ہر بات مانتی۔ کمرے میں جاتے اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، جس کی بدولت اگلے 5 منٹوں میں اسفندیار خان اس ٹینا کے ساتھ بیٹھا تھا، اور وہ ساتھ والے ہوٹل میں انڈیا سے آئی فیملی کی طرف چلی گئی تھی، کیونکہ اب اسفندیار تو 3-4 گھنٹوں سے پہلے فری نہیں ہونے والا تھا۔ یہ اسے ان پچھلے 3 دنوں میں پتہ چل چکا تھا، جس میں وہ ہر دفعہ اس ٹینا سے چھٹکارا پا لیتا تھا اسی کی بدولت، لیکن آج وہی اسے پھنسا کر چلی گئی تھی، جس پر وہ تب کے رہ گیا تھا۔ اب وہ شاپنگ کی ضد کر رہی تھی، جسے اس کے مانتے ہی بنی تھی، اور اس کی سراسر وجہ نور الہدیٰ تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نانا اب دوپہر میں فری ہیں؟ میٹنگ سے فری ہوتے ہی اس نے نانا سے فراغت کے متعلق پوچھا تھا۔ قدم اپنے آفس سے نکلتے اب راہداری سے ہوتے پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ رہے تھے، جدھر اسے دیکھ کر ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اپنی گاڑی کے بجائے بابا کی گاڑی وہ استعمال کر رہی تھی آفس کے لیے، ورنہ صبح وہ جبرائیل خان کے ساتھ ہی آ جا رہی تھی۔ میری بیٹی کو کب سے ضرورت پڑ گئی میرے فری ہونے کے بارے میں پوچھنے کی؟
اپنے گھر میں کیاریوں سے فالتو گھاس پھونس کھینچ کر نکالتے وہ اسپیکر پر فون ڈالے پاس ہی رکھتے اسے جواب دے رہے تھے، جب سے آپ اسے پرایا کر چکے ہیں۔ گاڑی اب نانا کے گھر کے گیٹ کے سامنے آ چکی تھی۔ بنا ہارن کا شور کیے وہ خاموشی سے اترتی، اب گیٹ سے داخل ہوتی سیدھا ان کی جانب بڑھ آئی تھی، جن پر بڑے گیٹ سے داخل ہوتے ہی نگاہ پڑ چکی تھی۔ فون ابھی تک کان سے لگا ہوا تھا، لیکن قدموں کی چاپ بالکل سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ چلتی ہی ان کے پیچھے آ کر رکی تھی، اسی وقت نانا کے کام کرتے ہاتھ رکے تھے، پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑتے وہ اٹھتے اس کی جانب رخ کیے مسکرائے تھے۔ آپ کیسے میری موجودگی ہر دفعہ جان لیتے ہیں؟ نانا کے سینے سے لگی وہ اپنا سر اٹھاتے ان سے سوال کر رہی تھی، جب اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ مجھے میری بیٹی کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے۔ محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا اور ساتھ لیے لان میں ایک سائڈ پر درخت کے سائے میں پڑی کرسیوں کی جانب بڑھے تھے۔ میرے پرفیوم کی؟ اچنبے سے انہیں دیکھا تھا جو اپنے ہاتھ پائپ کے پانی سے دھو رہے تھے۔ جب میں جانتا ہوں میری ماہی پرفیوم نہیں لگاتی ہے۔ مسکراتے ہاتھ دھو کر اب وہ اس کے پاس آ بیٹھے تھے۔ نانا کی چند نصیحتوں میں سے ایک پرفیوم نہ لگانا بھی تھی۔ تو پھر آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے میرا؟ نانا کے بارش چہرے پر الجھی ہوئی نظر ڈالی تھی۔ نانا کو وہ خود بھی الجھی ہی دکھائی دی تھی۔ جن سے محبت ہوتی ہے نا ماہی، ان کے دکھ، تکلیف، غم، خوشی، مسرت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر وہ میلوں دور بھی ہوں تو ان کی تکلیف محسوس ہو جاتی ہے، اور خوشبو تو اتنا خوبصورت احساس ہے کہ وہ دور بھی ہوں تو پاس محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب پاس آ جائیں تو خوشبو تیز ہو جاتی ہے۔ نانا اسے نظروں کے حصار میں رکھتے بول رہے تھے۔ آج کل کے دور میں بھی نانا؟ نگاہ الجھی ہوئی تھی، ذہن کہیں اور تھا اور خود کہیں اور۔ میری بیٹی، ہم آج کے دور میں ہی سفر کر رہے ہیں۔ اب ٹیبل پر رکھا فروٹ نفاست سے کاٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ اسے الجھا بھی دیکھ رہے تھے۔ نانا، مجھے نہیں یہ خوشبو کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ چنچلاہٹ کا شکار ہوتے اس نے الجھن ظاہر کی تھی، جس پر اس کے آگے سیب کی کاشیں کاٹ کر رکھتے انہوں نے دھیمی سی مسکراہٹ سے اس کے ہاتھ کو تھام کر سہلایا تھا، پھر گویا ہوئے تھے۔ میری بیٹی، جو ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں نا، وہ دماغ میں بھی ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اور ہر منٹ ان کی کوئی نہ کوئی یاد ہمارے دل و دماغ میں بھٹکتی رہتی ہے، اور جب وہ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ یہ پتہ چل جانا ہی خوشبو ہے جو ہمیں مطلع کر دیتی ہے کہ ہمارے پیارے کس حال میں ہیں۔ اب بتاؤ کیا چیز میری بیٹی کو پریشان کر رہی ہے؟ آہستگی سے چلتے چلتے اسے وہ اسی موضوع پر لے آئے تھے جسے ڈسکس کرنے وہ یہاں آئی تھی، اور اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ خوشبو کی اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن نانا کی بات پر دل ایمان لے آیا تھا۔ نانا، میں اپنے مسئلوں کی وجہ سے کسی کو بہت زیادہ بھول گئی ہوں، جبکہ اس کی نوازشات بڑھتی جا رہی ہیں۔ میرے ہر دفعہ بہت کچھ غلط بولنے کے باوجود مجھے بہت اچھے طریقے سے احساس دلایا ہے، میرے لیے خود سٹینڈ لیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اور اس کی وجہ سے میں ان سے سوری بھی نہیں بول پا رہی ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتے اس نے سر جھکاتے اعتراف کیا تھا۔ نانا سے شرمندہ ہو رہی تھی کیونکہ ان کی تو یہ تربیت تو نہ تھی۔ یہ معافی کے لیے خود کو تیار نہ کر پانا یہ شیطان کے وسوسے ہیں میری بیٹی، اور کچھ نہیں۔ ویسے بھی میری ماہی کب سے معافی مانگنے سے گھبرانے لگی ہے۔ ماہی تو بہادر ہے جو اپنی غلطی بھی ڈنکے کی چوٹ پر مانتی ہے۔ اس کا سر تھپ تھپایا تھا۔ ان کی بات پر مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ اسے ہر دفعہ پش اپ کی ضرورت پڑتی تھی، جو کبھی بابا اور نانا کے ساتھ حمزہ اسے پش اپ کرتا تھا۔ میں کھانا بنانے جا رہا ہوں، تم اپنے دوست کے لیے کیک بیک کر کے اسے سوری بول دو۔ آسان سا فارمولہ بتاتے وہ کرسی پیچھے کھینچتے اٹھے تھے جب ان کا بازو ماہی کے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پوچھیں گے نہیں کہ وہ کون ہے؟ اپنی آنکھوں میں اب وہ خفقی لیے انہیں سوال پر اکسا رہی تھی، جو اس کے انداز سے بخوبی جان چکے تھے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ان کے بازو پر زور دیتی وہ خود بھی اٹھی تھی۔ چند لمحے وہ جو ڈپریس تھی اب نارمل ہو چکی تھی۔ اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک ڈپریس نہیں، ظاہر ہے تمہارا کوئی دوست ہوگا، جان بوجھ کر انجان بن رہے تھے، جس پر ماہی نے آنکھیں دکھائی تھی۔ میرا دوست نہیں ہے نانا، بلکہ نانا کے بازو پر لگی مٹی ایک ہاتھ سے جھاڑتے اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے پر اکسایا تھا۔ بلکہ اس کے آخری لفظ کو پکڑتے انہوں نے بھی مسکراہٹ دباتے پوچھا تھا۔ بلکہ وہ آپ کا دوست اور اسٹوڈنٹ ہے، جس سے آپ کے بڑے یارانے ہیں، جس کے لیے دیار غیر میں رات کو جاگ کر دعائیں کرتے رہے تھے کہ وہ کوما سے واپس آ جائے، جو ہمارے ہر مومنٹ پر رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے آیا کرتا تھا، اور جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا، مجھے مکمل بے خبر رکھا تھا۔ تفتیشی انداز اپناتے اس نے نانا کو پس پردہ وارننگ دی تھی، جس پر انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے۔ ماہی، نانا کے الفاظ اس نے شروع میں ہی پکڑ لیے تھے۔ ابھی نہیں نانا، یہ ہم سکون سے بیٹھ کر بات کریں گے، اور ابھی آپ ایسا کریں کہ اپنے اسی دوست یار کو کال کر کے لنچ پہ انوائٹ کریں، جس سے میں سوری کروں گی اور آپ سے بعد میں نپٹوں گی۔ اس کے بعد کچن میں آئیے گا۔ نادیدہ گرد کندھے سے جھاڑتے انہیں حکم دیتی وہ خود لب دباتی اندر کی جانب کیاریوں کے پاس سے گزرتی چلی گئی تھی۔ پیچھے نانا کی مسکراہٹ کھل کر ظاہر ہوئی تھی، اور اب ان کی انگلیاں جبرائیل خان کے نمبر پر متحرک تھی۔ یار، کبھی مجھے بھی یاد کر لیا کریں، آپ کا نواسا ہی ہوتا ہوں۔ کب سے گیٹ کے سامنے کھڑا ان کے لگاوٹ کے مظاہرے دیکھ رہا تھا، اور اب ان کے پاس چل کر آتا جیلسی سے بول رہا تھا۔
چلو نواسا جی کچن میں بہن کا ہاتھ بٹاؤ اور میری بھی مدد کرو، اس کے کندھے کے اطراف میں بازو گزارتے انہوں نے کہتے ساتھ لیا تھا، جس پر وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ نانا یار کچھ تو لحاظ کریں، میں آج ہی بیرون ملک جا رہا ہوں، شام کی میری فلائٹ ہے اور آپ مجھ سے کچن کا کام کروا رہے ہیں۔ جانتا تھا اگر ماہی کچن میں ہے تو کچن اور اس کی خیر نہیں۔ باتیں نہیں بناؤ، کچن میں بہن کا ہاتھ بٹاؤ، میں کپڑے بدل کر آ رہا ہوں۔ اسے کچن کی جانب دھکیلتے وہ خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے، جس پر حمزہ بھی منہ بسوڑتے کچن میں آیا تھا۔ میری کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں اس وقت جبرائیل خان کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور وہ مورے کی کال سننے کے بعد فوراً ولی کو کال کر کے پوچھ رہا تھا۔ ابھی لنچ کرنے کے بعد وہ بیٹھے تھے جبھی مورے کی کال آئی تھی کہ ولی 2 دن سے گھر نہیں آیا اور نہ کسی کو بتایا، جبکہ فون بھی نہیں اٹھا رہا، کال بھی نہیں اٹھا رہا۔ فوراً وہ کال کرنے کے لیے سائڈ پر ہوا تھا، جبکہ حمزہ، نانا، کرن اور مہروش لاؤنج میں محفل سجائے بیٹھے تھے۔ آپ جانتے ہیں لالا، اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی اٹھا تھا جبرائیل خان کی کال سے۔ گھر کیوں نہیں جا رہے ایک اور سوال، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ سیدھا ہو کر اب وہ بیٹھ گیا تھا۔ اور آفس کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کرن اب جا رہی تھی۔ لاؤنج کی گلاس ونڈو کے پاس کھڑے اس نے دیکھا تھا اور حمزہ بھی اس کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ شام میں اس کی فلائٹ تھی، اس لیے وہ حمزہ سے ملنے کی غرض سے آئی تھی اور لنچ ان کے ساتھ ہی کیا تھا۔ مہروش، حمزہ اور کرن بہت اچھے دوست تھے، ان کی تکون بہت مضبوط تھی۔ نانا شاید ظہر ادا کرنے کی چلے گئے تھے اور مہروش نہ جانے کدھر تھی۔ یار لالا جب سب کچھ پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اس کی نیند اب اڑ چکی تھی۔ بکواس بند کرو اور بتاؤ گھر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ جانتے ہو نا مورے پریشان ہو رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں اب ذرا سختی آئی تھی جبھی اس کے سامنے 2 ہاتھ آئے تھے جن میں ایک کیک تھا اور اس کے اوپر سوری لکھا ہوا تھا۔ اچنبے سے ان ہاتھوں سے اوپر نگاہ اٹھائی تو ان ہاتھوں کے مالک پر جا رکی تھی۔ مجھے نہیں جانا گھر۔ منہ بسوڑتے اب وہ اسپیکر پر فون ڈالے ڈریسنگ کے آگے آن کھڑا ہوا تھا۔ میں تم سے آ کر نبٹتا ہوں اور یہ ذہن نشین کر لینا کہ اگر تم اپنی جگہ پر نہ ہوئے تو۔ اس تو کے آگے جو دھمکی تھی وہ بخوبی جان گیا تھا، اس لیے بالوں میں ہاتھ پھیرتے فون بند کر گیا تھا۔ ان ہاتھوں میں موجود کیک کو دیکھتے ابرو اٹھائے وجہ دریافت کرنی چاہی تھی۔ ایم سوری۔ کیک کے اوپر کنندہ الفاظ اب اس کی زبان سے بھی ادا ہوئے تھے۔ کس لیے؟ ناسمجھی سے دیکھا تھا اور اس کیک کی بائٹ لیتے کہا تھا۔ ہر چیز کے لیے۔ نادم چہرے کے ساتھ گھنی مڑی ہوئی خمدار پلکیں اٹھائی تھی جن کے پیچھے آنکھوں میں واضح شرمندگی تھی۔ لیکن مجھے تو کچھ بھی برا نہیں لگا، تو نو نیڈ آف سوری۔ کیک کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا تھا اور ایک بازو اس کے پیچھے سے گزارتے نارمل کیا تھا، جس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کتنی شرمندہ ہوئی تھی۔ مجھے وہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے بولنے سے قبل سوچنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی وضاحت دینا چاہتی تھی لیکن جبرائیل خان نے ایسا کرنے سے قبل ہی منع کر دیا۔ مہروش، مجھے برا نہیں لگا کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے پیچھے وجہ کو، تو بس اب آپ کو مزید شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسے شرمندہ معافی مانگتی ذرا اچھی نہیں لگتی ہیں، بلکہ آپ لڑتی جھگڑتی حکم دیتی اور اپنی منواتی اچھی لگتی ہیں، تو ایسے ہی رہا کریں۔ اس کے ہاتھ سے کیک پکڑ کر کھلی ونڈو میں رکھتے نرمی سے اپنے ساتھ لگاتے کہا تھا، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ میں ایسی نہیں ہوں۔ پیچھے ہوتے اپنے چہرے کی سرخی چھپانے کی غرض سے کان کے پیچھے بال اڑسے تھے۔ مطلب اچھی نہیں ہے؟ ہاتھ اب کیک کو پکڑنے ہی لگے تھے لیکن پکڑنے میں بے احتیاطی کی وجہ سے وہ نیچے ٹھڈ کے ساتھ جا گرا تھا۔ مطلب میں جھگڑالو نہیں ہوں۔ او۔ کیک کو گرتے دیکھ کر اس کی چینخ بلند ہوئی تھی، جس پر اب شرمندہ ہونے کی باری جبرائیل خان کی تھی۔ اللہ اللہ، بس وہ یہی بول سکی تھی، جس پر جبرائیل خان نے کندھے اچکائے تھے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی نیچے بیٹھتے اس کے اوپر سے 4-5 چمچ کھائے تھے مہروش کی خوشی کے لیے۔ اللہ اللہ، بہت مزے کا تھا۔ شرارت سے دیکھتے اس کی طرف چمچ بڑھایا تھا۔ آپ کو دھیان سے پکڑنا چاہیے تھا، میں 2 گھنٹے لگا کے آپ کے لیے کیک بنایا تھا، لیکن میں اب دوبارہ نہیں بنا رہی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، جس کا بآواز بلند اس نے اعلان بھی کیا تھا۔ ایم سوری بٹ ادھار رہا آپ کا مجھ پر۔ ویسے تو مجھے بنانا ہی نہیں آتا، لیکن اس کے افسردہ تاثرات دیکھتے اس نے فوراً معذرت کی تھی۔ اٹس اوکے، مزید سوری وہ اسے نہیں بلوانا چاہتی تھی، اس لیے بات ختم کرنی چاہی تھی۔ حمزہ کو جانے سے قبل میں نے اسے ہماری طرف سے ڈنر پر انوائٹ کیے، آپ کب تک فری ہوں گے؟ گھر سے باہر بڑھتے ہوئے ملازمہ کو لاؤنج صاف کرنے کا کہہ کر اس کے ساتھ ہی باہر بڑھ رہی تھی، جس پر وہ اسے اپنے جواب سے آگاہ کر رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا ہمارے بچے ہم سے اتنا تنگ ہے کہ ہماری بات بھی سننا گوارا نہیں ہے؟ سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ داجا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بستر میں بیٹھے تھے جب فرشتے بی جان اور ان کے لیے دودھ لے کر آئی تھی۔ ان کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا، سب بچے انہیں غلط سمجھ رہے تھے، کوئی انہیں سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کیا سچ میں وہ اپنی اولاد کے دشمن تھے؟ کل سے انہوں نے کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھایا تھا، البتہ بی جان کو انہوں نے سب کے ساتھ ہی کھانے کا حکم دیا تھا تاکہ کوئی تو ان پہ سربراہ ہو، تاہم ان کی کل سے ناراضگی چل رہی تھی سب سے۔ نہیں داجان، ہرگز نہیں، اب تو ہمارے بڑے ہیں۔
دودھ کے گلاس سائڈ پر ٹیبل پر رکھتے، ان کے پاس بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکاتے اس نے بھی جگہ بنائی تھی اور ان کے ہاتھوں کو تھام کر بوسہ دیا تھا، ساتھ میں نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ بی جان آنکھیں موندے ٹیک لگائے تسبیح میں مشغول تھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب پرندے اڑنا سیکھ گئے، انہیں یہ آشیانہ قید معلوم ہوتا ہے اور ہماری روک ٹوک پابندیاں، اس لیے وہ یہاں کی قید سے آزادی چاہتے ہیں۔ شاید ہم نے یہ غلط کیا ہے انہیں کہہ کر۔ ان کے بوڑھے چہرے پر دکھ ہلکورے لے رہا تھا اور آنکھوں کی نمی بہنے کو بےتاب تھی۔ فرشتے کو یہ منظر بہت تکلیف دے رہا تھا۔ پلیز داجان ایسا مت کہیں، انہوں نے آپ سے بدتمیزی کی ہے، لالا انہیں سیٹ کر لیں گے، لیکن آپ ایسے روئیں مت داجان۔ اپنے ہاتھوں سے باہر آئی نمی صاف کرتی وہ بھی رونے والی ہو گئی تھی۔ داجان نے اسے محبت سے ساتھ لگایا تھا۔ مہروش کے علاوہ کبھی کسی پوتی نے ان کی محبت کے مظاہرے کسی نے نہیں دیکھے تھے، تاہم محبت انہیں سب سے یکساں تھی، لیکن پھر بھی مہروش اور جبرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں تھا کسی سے۔ لیکن اپنے بچوں کی سوچ نے انہیں تکلیف دی تھی۔ کبھی ان کے والدین اپنی باپ کے آگے اونچا نہیں بولے تھے، لیکن ان کی اولاد ساری کسریں پوری کر رہی تھی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ داجان اپنا تحکم جمانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ کون رہا تھا؟ کوئی نہیں۔ داجان انہیں ایسے غصے سے نہیں بولنا چاہیے تھا، بلکہ انہیں اگر اپنی بات کرنی تھی تو وہ آرام سے بھی کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسے غصے سے بات کر کے بہت غلط کیا۔ یقیناً اب لالا بہت اچھی طرح ٹھکائی کریں گے۔ آپ اب یہ دودھ پی کر سو جائیں۔ ان کے بوڑھے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر دوبارہ بوسہ دے کر اٹھتے اس نے کہا تھا اور وہاں سے چل پڑی تھی، جبکہ بی جان کے ہونٹوں کی حرکت ہنوز جاری تھی اور ان دونوں کے بیچ میں ہونے والی گفتگو انہوں نے حرف بہ حرف سنی تھی۔ داجان کے لیے وہ سوچوں کا در واہ کر گئی تھی کہ اگر وہ بھی نرمی اور پیار سے اپنا موقف سمجھاتے تو شاید بچے آسانی سے سمجھ جاتے، اور دوسری طرف بی جان بھی اسی نہج پر سوچ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حمزہ کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی اور اب اس کی اتوار کی صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی، تو جبرائیل خان، مہروش، حمزہ اور نانا کے ساتھ انہوں نے وہ رات گھوم پھر کر گزاری تھی۔ فجر کی نماز انہوں نے ایئرپورٹ پر ادا کی تھی اور حمزہ کو سی آف کر کے گھر لوٹے تھے۔ جانے سے قبل کافی دیر وہ حمزہ کے ساتھ کھڑی رہی تھی، اسے بابر ماما کا خیال رکھنے کی نصیحتیں کرتی رہی تھی۔ آج بھی اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، اسے اب صحیح معنوں میں لگا تھا کہ وہ اکیلی ہے۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ ہو رہی تھی جب اس نے دور جاتے حمزہ کو دیکھا تھا۔ اس کا خوف چہرے پر ظاہر ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیا سمائی تھی اس کے ذہن میں کہ وہ آہستہ سے کہہ رہی تھی، حمزہ واپس آ جاؤ، مت جاؤ۔ آواز بہت آہستہ تھی جسے صرف وہ سن پائی تھی، جبکہ جبرائیل خان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا اور کرن نانا کے ساتھ گاڑی کی طرف چلی گئی تھی۔ حمزہ مت جاؤ، اس نے اتنا اونچا چینک کر بولا تھا کہ اس کے آس پاس کھڑے لوگ یکدم خاموش ہو گئے تھے، جبکہ اس کی آواز سننے سے قبل ہی وہ ویٹنگ ایریا میں بڑھ چکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں مہروش؟ اسے پریشانی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے ایسا کہنے پر لوگوں کی طرف سے معذرت سے دیکھتے اسے اپنے پاس کیا تھا اور بال سہلاتے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ حمزہ کو بولیں واپس آ جائے، ایک ہی فکرہ وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ اسے کال کریں، اسے بلائیں۔ جائیں، آپ سب یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ سب چلے گئے ہیں، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بابا ماما اور اب یہ بھی جا رہا ہے۔ اسے بلائیں پلیز، اسے بلائیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، وہ مجھے اکیلے چھوڑ کر نہ جائے۔ بے رب جملے ادا کرتے وہ اپنی انسیکیورٹی ظاہر کر گئی تھی۔ آنسوؤں کے ساتھ بھرائی آواز میں اس کی شرٹ سختی سے جکڑے وہ یہی بولے جا رہی تھی اور جبرائیل خان کو اسے ایسے دیکھ کر کچھ ہو رہا تھا۔ چند لمحے قبل وہ بالکل ٹھیک تھی، حمزہ کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، لیکن اب وہ رو رہی تھی۔ وہ دوسروں کے سامنے نہیں روتی تھی، لیکن ابھی وہ رو رہی تھی اور پبلک پلیس پر رو رہی تھی۔ وہ انسیکیور ہو رہی تھی۔ مہروش، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ، نانا ہیں، داجان، حویلی کے تمام لوگ اور آپ کے دوست بھی تو ہیں نا۔ وہ صرف چند دنوں کے لیے جا رہا ہے، چچا اور چچی کو ساتھ لے کر آ جائے گا۔ آپ ریلیکس رہیں، ادھر دیکھیں، میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ بالکل بھی اکیلی نہیں ہیں۔ اس کا چہرہ اوپر کرتے آنسو صاف کیے تھے اور آہستہ سے اس کا چہرہ بھی صاف کیا تھا، پھر اپنی چادر اتار کر اس کے کندھوں پر جمائی تھی۔ شاید اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ نہیں آئے گا۔ اس کے لب حرکت میں آئے تھے اور وہ غیر محسوس سی حرکت تھی، لیکن جبرائیل خان کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ اس کے باوجود اپنے دل کی غیر ہوتی حالت سے اس جملے کو اگنور کیا تھا۔ کیا یہ اگنور کرنے کے قابل تھا جو اس نے اپنی بھٹکی ذہنی رو میں ادا کیا تھا، یا شاید کچھ علم ہونے پر؟ آپ اسے کال کریں، ایک دفعہ بات کروا دیں، اسے لے کر ساتھ چل رہا تھا، جب مہروش نے رک کر اپنی روئی روئی آنکھوں سے اسے دیکھتے التجا کی تھی، جسے وہ بھی نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ ادھر ہی رک کر ایک ہاتھ سے حمزہ کا نمبر ملا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے تھام رکھا تھا۔ ارد گرد سے گزرتے لوگوں کی بھیڑ میں وہ دونوں ان سب سے بے نیاز کھڑے تھے۔ مہروش نے اپنا موبائل آف کر دیے، اس کی انٹری ہو گئی ہے، میں نے اسے SMS کر دی ہے، جیسے ہی وہ پہنچے گا فوراً کال کر دے گا۔ اب آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، ہم گھر جا رہے ہیں۔ موبائل اپنی پاکٹ میں ڈالتے وہ اسے ساتھ لیے پارکنگ ایریا میں جا رہا تھا، جس پر بھیگی بھیگی آنکھوں سے اس نے سر ہلایا تھا۔ ڈاکٹر سے وہ لازمی آج ہی کی تاریخ میں ملنا چاہتا تھا، اس لیے یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
ہو گئی تمہاری واپسی؟ رات کے 10 بجے وہ ہوٹل واپس لوٹا تھا جب نور الہدا نے کمرے میں داخل ہوتے استفسار کیا تھا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ شو ریک کے پاس ادھر سے چپل پہن کر اسے دیکھا تھا جو کمرے میں اندھیرا کیے سامنے لیپ ٹاپ رکھے شاید کوئی مووی دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ پاپ کارن سے بھی انصاف جاری تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اپنی گھڑی اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی اور اس کے بولنے پر واپس لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے اسے دیکھا تھا جو شاید نہیں یقیناً اسے ہی سنا رہا تھا۔ کیا واپس آنا؟ کہہ سکتے ہو؟ کندھے اچکائے نظریں واپس مووی پر تھی جتنے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ہاتھ مار کر لیپ ٹاپ بند کر کے اسے اپنے شکنجے میں لیا تھا اور لائٹس آن کرتے اسے ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا تھا۔ آہستہ رکھو، تمہارا ہی ہے۔ اپنی نظر اندازی اسے بری طرح کھلی تھی جس کا غصہ اس نے لیپ ٹاپ کو پٹکتے نکالا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، اب ایک لفظ نہ نکلے تمہاری زبان سے۔ لیپ ٹاپ لینے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا جس پر وہ سیخ پا ہو رہا تھا اس کی دھیمی سے مسکراہٹ کو دیکھتے۔ کس خوشی میں چپ رہا ہوں؟ ہاں، بلکہ یہ تو بتاؤ ٹینا کے ساتھ ڈیٹ کیسی رہی؟ وہ جو اس کے غصے کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی کھسکتی اس کے پاس آتی مسکراہٹ کی نمائش کرتی آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہی تھی۔ جس خوشی میں وہ تمہاری سوتن بننا چاہتی ہے، یہ تھی ڈیٹ۔ اب خوش ہو؟ طنزیہ انداز میں بولتے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا تھا اور وہ ایک لمحے کو فریز ہوئی تھی لیکن اگلے ہی سیکنڈ بالکل ریلیکس ہوئی تھی۔ ہاں میں خوش ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں تم ایسا کم از کم میری زندگی میں نہیں کرو گی۔ سر اب اس کے کندھے پر رکھتے دوسری طرف سے بازو کا حالہ بنایا تھا۔ اور یہ خوش فہمی کیوں کرے؟ چہرے کی سختی ذرا کم ہوئی تھی لیکن بل ہنوز قائم و دائم تھی۔ کیونکہ تم صرف میرے ہو، سمپل۔ سر اٹھاتے نرم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا جس کے بل اس کے فکرے پر فوراً غائب ہوئے تھے، اس لیے اس کے ساتھ ڈیٹ پر بھیجا تھا۔ چہرے کی سختی اور ماتھے کے بل ختم ہو گئے تھے لیکن کچھ مصنوعی غصہ کرنا بنتا تھا۔ وہ تو اس لیے بھیجا تھا تاکہ ایک آخری ملاقات کر سکو اپنی اس نہ ہونے والی محبوبہ سے اور اسے اچھی طرح بتا سکو کہ کون تمہاری زندگی میں اہم ہے اور کون نہیں، اور میرا سر کھانے کا اچھی طرح جواب بھی دے دوں۔ اور یہ ان 2 دنوں کا بدلہ بھی تھا جس میں لنچ اور ڈنر اس کے ساتھ ہی کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے اسے بول رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل نارمل ہو چکا تھا اور اس کی باتوں پر مسرت نے ڈیرا جمایا تھا۔ دے آیا ہوں جواب اپنی نہ ہونے والی محبوبہ کو، اور میں نے اس کے ساتھ لنچ اور ڈنر نہیں کیا تھا بلکہ وہ آفیشیل لنچ اور ڈنر تھا جو اس کے ابا کے ساتھ تھا جس میں کم از کم میں تو اسے آنے سے منع نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ کو تھامتے اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلایا تھا اور اپنی طرف سے وضاحت دی تھی۔ میں جانتی ہوں، وہ تو بس تمہیں چڑھانے کے لیے کہا تھا۔ ڈنر کر کے آئے ہو؟ اپنا سر ایسے ہی رکھا تھا اور پر یقین لہجے میں کہتے اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ نہیں، غیر مرئی نقطے پر نگاہ جماتے اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ میرے پیٹ میں چوہے دوڑے، چلیں پھر؟ اپنا سر اوپر اٹھایا تھا۔ ہاں اٹھو، تیار ہو لو، میں ذرا چینج کر لوں۔ اس کے ماتھے پر لمس پر کھیرتے واش روم کی جانے پڑا تھا جس پر وہ اپنا سرخ ہوتا چہرہ لیے بس سر ہی ہلا سکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا بابا۔ 1 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی جب اسے بابا کی کال آ رہی تھی۔ جبرائیل اسے آرام کی تاکید کرتا خود کہیں چلا گیا تھا۔ آج اتوار تھا تو آفس سے بھی چھٹی تھی اس لیے نانا کے اصرار پر وہ ادھر ہی رک گئے تھے۔ نانا بھی اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے لیکن جبرائیل خان کے تسلی دینے پر خاموش ہو گئے تھے۔ آپ پریشان ہوتی ہیں اس لیے نہیں بتایا تھا۔ ویڈیو کال چل رہی تھی جس پر بابا کے چہرے پر پریشانی آئی تھی۔ پریشان تو میں اب بھی ہوئی ہوں بابا، ابھی تک وہ بستر میں ہی تھی۔ تب آپ زیادہ پریشان ہوتی ماہی۔ بابا کو جب کبھی اس پر زیادہ پیار آتا تب اسے ماہی کہتے تھے۔ کیا آپ دونوں نے پریشان لگائی ہوئی ہے؟ مہاروش، آپ کے بابا اور آپ کے پریشان کی رٹ سے میں پریشان ہو چکی ہوں۔ اب اسکرین پر بابا کے ساتھ مما کا چہرہ بھی نمودار ہوا تھا جس پر وہ ان دونوں پر خفا ہو رہی تھی۔ مہاروش کے انداز پر مسکرائی تھی۔ اب نہیں ہیں ہم پریشان کیونکہ مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا تھا۔ کیوں بابا؟ اب وہ فریش ہو چکی تھی، اس کی انرجی ڈوز اس کی اپنی فیملی تھی۔ بابا اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ آپ کو کیا ہوا ہے مہاروش؟ آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں؟ بغور اس کے چہرے کو دیکھتے انہوں نے اسے پوچھا تھا جن کے چہرے پر سنجیدگی تر آئی تھی۔ مہاروش نے فوراً چہرہ ڈریسنگ کی جانب موڑا تھا اور اسے دیکھتے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تھا۔ سوتے سے اٹھتی فوراً وہ کال پہ آ چکی تھی جبکہ اس کی آنکھوں کی سرخی سونے سے نہیں بلکہ رونے کی جگلی کھا رہی تھی۔ صبح 7 بجے سے 1 بجے تک وہ مسلسل سوتی آئی تھی لیکن رونے کا اثر زائل نہیں ہوا تھا۔ مما کے غور کرنے پر بابا کے شک پر بھی مہر لگی تھی جو کب سے دیکھ رہی تھی لیکن انہوں نے استفسار نہیں کیا تھا۔ مما ابھی جاگی ہوں اس لیے لال ہیں، اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ماہی یہ سونے سے لال نہیں ہے، رونے کا لفظ انہوں نے بولنے سے اجتناب کیا تھا۔ آپ کو مس کر رہی تھی اس لیے۔ بالآخر جھوٹ بولنے سے بہتر تھا وہ سچ کہہ دیتی۔ اس نے مکمل سچ نہیں بولا تھا لیکن یہ جھوٹ بھی نہیں تھا۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد واپس آ جائیں گے میری جان، آپ اداس نہ ہوں۔ مما کا دل بھی اداس ہوا تھا۔ مما کر رہی تھی، اب نہیں کر رہی تھی پر زور دیتے اس نے لہجے میں بشاشت پیدا کی تھی۔ مما اور بابا اس کی بات پر بس مسکرا ہی سکے تھے، جانتے تھے اگر مزید کچھ ایسا ویسا کہا تو جو وہ ضبط کا دامن تھامے ہوئے ہے وہ رو دے گی۔
اگلے چند منٹوں میں بابا نے ایک دفعہ پھر اپنی روانگی کا پلان اسے بتایا اور اس نے حمزہ کی فلائٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ بابا لوگ ابھی مکہ سے مدینہ روانہ ہونے لگے تھے اور پھر جدہ سے ان کے امریکہ کی فلائٹ تھی۔ وہاں ایک ہفتہ گزارنے کے بعد حمزہ کے ساتھ ہی واپسی تھی۔ کال بند ہونے کے بعد وہ انہیں اپنے دل کی بے چینی کا نہیں بتا پائی تھی۔ عجیب ہی بے سکونی کا سبب بن رہا تھا۔ کچھ سوچتے اٹھ کر اس نے ظہر ادا کرنے کا ارادہ کرتے اٹھی تھی اور واش روم میں جا کر بند ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جبرائیل خان اسے ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ جب مہروش نے ہسپتال کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے۔ ہسپتال کے باہر بڑے بڑے حروف میں سیکیٹرسٹ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا ہے۔ جبرائیل کے بتانے پر کہ ہم تمہاری ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ راضی ہو گئی تھی، لیکن یہاں آ کر دیکھتے وہ اندر جانے سے انکاری ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ پاگل نہیں ہیں، ہم بس سیشن کروائیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اسے ریلیکس کرنے کے لیے جبرائیل خان نے اسے تھامنا چاہا، لیکن وہ اس سے دور ہو رہی تھی۔ آپ مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہیں، وہ مسلسل انکاری تھی۔ دیکھیں مہروش، یہ ضروری ہے، بس ایک دفعہ پلیز میری مان لیں، آئی پرومس کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ اسے تھامتے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پھر بھرپور یقین دہانی کروائی تھی۔ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ اس کے ہاتھوں پر گرفت سخت کرتے اس نے تصدیق چاہی تھی۔ سرنا میں ہلاتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تمام سیشن کے وقت وہ سختی سے جبرائیل خان کا ہاتھ تھامے وہ سختی سے بیٹھی رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ اسے لیے گھر واپس آ گیا تھا اور اسے چھوڑنے کے بعد وہ واپس گیا تھا کیونکہ کچھ تھا جو اس کی موجودگی میں ڈاکٹر نہیں بتانا چاہتی تھی۔ آپ کی بیوی جھوٹ بول رہی ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر وہ ششتہ رہ گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔